السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران اسلام، خانقاہ مرشد باغ سے وابستگان، کرم فرما محسنین، مریدین، متقدین کہ جملہ خلفاء سے براہ راست متکلم ہوں۔ آج ہمارے ساتھ اعتقاد کرنے والے راولپنڈی سے ایک مفتی صاحب، تو ان کو واٹس ایپ میں کچھ عملیات اور وغیرہ وظائف بھیج رہا تھا، تو مجھے خیال رہا کہ ہمارے حلقہ احباب تو بہت زیادہ ہے اور ہر شخص کے ساتھ ملاقات بھی فی زمانہ مشکل ہے، دور دراز ہے، کوئی باہر ملکوں میں ہے، کوئی اندرون ہے، کوئی بلوچستان ہے، کوئی سندھ ہے، اور فلپائن تک، انڈیا تک۔ تو مجھے تو خود بھی بہت لوگوں کے ناموں تک یاد نہیں پختونخوا میں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ایک ویڈیو بنا دی جائے تمام خلفاء کے لیے، اور ابھی جو عملیات مجموعہ وظائف اورات سلاسل کے میں تعلیم کر رہا ہوں، تو پین و کاغذ لے لیں اور اس سے آپ لوگ ایک نوٹ بنائیں۔ جو میں نے آپ لوگوں کو اوراد قادریہ، اوراد چشتیہ، اوراد نقشبندیہ، اوراد صابریہ، اوراد شاذلیہ، اوراد رفاعیہ کے جو اذکار ہیں، اوراد ہیں، احزاب ہیں، عملیات ہیں، صبح و شام کے مراقبات ہیں، لطائف ہیں، تو اس کے ساتھ یہ عملیات بھی بہت لوگوں کو تو ملے ہوں گے، جن لوگوں کو نہیں ملے، کم ملے ہیں، وہ اس سے استفادہ کریں، اور جن لوگوں کے لیے دم رقیہ شرعیہ نہیں ملا اس کے لیے بھی رجوع کریں، یا جو سلاسل کے تعویذات ہیں جن کو نہیں ملے وہ بھی آپ رجوع کریں، تو وہ آپ پہ واٹس ایپ ہو جائیں گے۔ تو مجموعہ وظائف و اوراد سلاسل اربعہ کے اسماء الحسنی اور لمحۃ التوحید، دعائے کبیر، ہفتہ روزہ اسبوع شریف امام زین العابدین علیہ السلام، اور اسبوع غوث العظم محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الرحمن، درود مستعاص کبیر الاولیاء شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، مصبات 10 جو خضر علیہ السلام نے ابراہیم تمیمی کو عطا فرمائے تھے، اسماء 7 من اوراد غوث اعظم قادریہ غوثیہ کے جو اسباق ہیں، درود کبریت احمر قادریہ، درود اکثیر اعظم قادریہ، قصید غوثیہ، حزب البحر شریف، دعائے احتسام، دعائے حزب البحر، دعائے احتتام۔ اگر کسی کو چاہیے تو پھر میں پی ڈی ایف میں بھیج دوں گا، تو بہتر ہے یہ پی ڈی ایف والا پڑھتے رہے۔ چیلکاپ، ناد علی، قصیدہ مدوریہ، مناجات فارسی رباعیات اوراد چشتیہ میں ہے، اور دعائے سیفی جس کو حرز یمانی دعائے صحابہ بھی کہتے ہیں، اور اعتصام سیفی،
ادعیہ، نماز اشراق، استعاذہ، استخارہ، شکر النہار، حق کے والدین کے لیے دعا، ناد علی اور چلکاب باموکل، ترتیب ادائے وظائف، نوافل، تہجد، اشراق، ضحیٰ، سنن ظہر، سنن عصر، صلاۃ اوابین، صلاۃ توبہ، صلاۃ تحیۃ المسجد، صلاۃ حاجت، صلاۃ تسبیح، صلاۃ اوابین، صلاۃ العاشقین، دلائل الخیرات فی شوارق الانوار، ذکر النبی، صلاۃ علی النبی المختار، فی ذکر النبی، صلاۃ علی النبی المختار۔ یہ جو دلائل خیرات ہے یہ میں بہت نسخے میں نے پڑھے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو جو تاج کمپنی کا ہے وہ تجویز کرتا ہوں، وہ بہتر ہے۔ میں نے بہت یہ دلائل خیرات و شوارق الانوار فی ذکر صلاۃ علی النبی المختار، ایک یہ دلائل خیرات آپ لوگ لے لیں۔ اس کے ساتھ اوائل الخیرات، یہ بھی ضیاء القرآن پبلیکیشن سے مل جائے گی، یہ بھی لے لیں۔ اور ایک التفکر والادبار فی ذکر النبی، صلاۃ علی النبی المختار، شیخ احمد مغربی کا درود کا ہے، وہ بھی لے لیں۔ اور ایک صلوات الرسول، صلوات الرسول، شیخ المشائخ خواجہ عبدالرحمن چوروی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بھی لے لیں۔ یہ چاروں درود کے لے لیں، یہ بھی ضیاء القرآن سے مل جائیں گے، وہ غالباً 5 جلدوں میں ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف، اچھا، حزب العظم، اوراد فتحیہ، سورہ مزمل، سورہ مزمل باموکل، سورہ مزمل بطریق چشتیہ، سورہ مزمل بطریق قادریہ، اور سورہ مزمل بطریق نقشبندیہ، اور سورہ مزمل خاص طریقے سے، سورہ یاسین، مبین مبین والی، 7 مبینوں والی سورہ یاسین نے خاص قضاء حاجت کے لیے بطریق خاص، اور ایک سورہ یاسین مغربی ہے باموکل خاندان قادریہ کا۔ پھر اس کے ساتھ ختم قادریہ، ختم غوثیہ، اسماء 11 غوث العظم، اور ختم خواجگان نقشبندیہ، اور 36 مراقبات مناجات لطائف کے ساتھ، اور ختم خواجگان چشتیہ نظامیہ و چشتیہ صابریہ، ختم خواجگان سہروردیہ، اور ختم خواجگان قادریہ۔ حزب النصر، امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، حزب النصر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حزب النصر عبداللہ بن علوی الحداد رحمۃ اللہ علیہ، اور اوراد شاذلیہ، اوراد رفاعیہ کے تقریباً اسباق ایک جیسے ہیں، تو ان کے اسباق 8 سے 10 ہے، وہ بھی تو میں آپ لوگوں کو دے چکا ہوں۔
لیکن ان کے احزاب زیادہ ہیں، احزاب اوراد اسباق، تو وہ بھی میں کافی لوگوں کو واٹس اپ کر چکا ہوں، تو احزاب زیادہ ہیں یہاں پہ، وقت مختصر ہے، لیکن میجر اوراد رفاعیہ کا اور شاذلیہ کے میجر جو اسباق ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ جس طرح قادریہ کے 8-10 اسباق کے وہی اسباق ہیں، اور دلائل الخیرات، حزب البحر، مصبات عشر اور قصیدہ بردہ، یہ دونوں کے مین اسباق ہیں، یعنی دعائے حزب البحر، قصیدہ بردہ، دلائل الخیرات اور مصبات عشر، یہ اوراد رفاعی اوراد شاذلیہ کا یہ مین ان اسباق کو مرکزیت حاصل ہے۔ اچھا، پھر خاندان چشت اور قادر میں ہم پڑھتے ہیں دعائے کمیل، جو جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے منسوب ہے، جناب خضر علیہ السلام سے، اور دعائے جوشن کبیر، دعائے سیفی، تو اس کے ساتھ صبح و شام کے اذکار، فرائض کے بعد کے اذکار، اور دعائے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حزب البحر کے بعد۔ تو بہتر بات ہے کہ آپ جو حزب البحر ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، میرے ٹیبل پہ پڑا ہے، یہ مکتب رحمانیہ کا لے لیں، تو اس میں دعائے حزب البحر، دعائے احتتام، دعائے حزب البحر، دعائے احتتام اور دعائے انس بن مالک، اور یہی میں پڑھتا ہوں، یعنی دعائے احتسام، دعائے حزب البحر، دعائے احتتام اور دعائے انس بن مالک رضی اللہ عنہ مبارک، جو حضور علیہ السلام نے ان کو عطا فرمائی تھی، تو یہی میں پڑھتا ہوں، تو یہ مکتب رحمانیہ سے آسانی سے مل جائے گی۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی اور بھی اذکار ہیں، دعائیں ہیں، تو وہ بھی اگر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، وہ ہماری طرف سے آپ لوگوں کی اجازت ہے، اور وہ منزل ہے، وہ بھی اس پہ آپ دم درود کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، خاص صورتیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چند میں آپ لوگوں کو دعائیں، یہ جتنی بھی دعائیں لے رہا ہوں یہ ہمارے اعمال میں ہے، لیکن یہ کوئی قرآنی آیت نہیں ہے، حدیث میں کوئی سنت یا سند نہیں ہے، یہ بس سینہ بسینہ وجدانی کیفیات میں جو بزرگان دین کو عطا ہوئے ہیں وہی دعائیں ہیں، اور ہمارے لیے ہمارے ساتھ سند بزرگان دین ہے۔ تو یہ دعائیں جو ہیں جی، دعائے گنج عرش، دعائے مغنی، دعائے سیفی، دعائے نور، دعائے جمیلہ، دعائے عکاشہ، دعائے قدح، دعائے وسعت رزق، دعائے امن، دعائے سریانی، دعائے حبیب، مصبات عشر، دعائے عقیقہ، دعائے صدیق، عہد نامہ، وظیفہ شش کفل، وظیفہ ہفت ہیکل، چلکاب، قصیدہ غوثیہ، اسبوح شریف، حزب البحر، اسماء الحسنہ، اسماء النبی، اسم اعظم، اس میں جو حدیث میں آئے ہیں، خواص اور ذکر اسماء الحسنہ، اور بد نظری کے جو احادیث میں جو آئے ہیں حدیث، اس کے آیات شفا، آیات منجیات، تو یہ ہمارا سارا تعلق رکھتا ہے خاندان چشت سے اور خاندان قادر سے۔ اس میں 5 آیات کاف بھی ہے، آیات سکینہ بھی ہے، آیات حفظ بھی ہے، آیات قرآنی بھی ہے، آیات فتح بھی ہے، یہ بھی اوراد چشتی اوراد قادریہ کا مکس ہے۔
پھر وظیفہ پنجگنج قادریہ بھی ہیں، اور نمازوں کے بعد تسبیح بھی ہے، نمازوں کے بعد تسبیح بھی ہے۔ اور جس طرح میں نے نوافل کا کہا کہ نفلی نمازوں میں نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، نماز اوابی، نماز تسبیح، یہ نماز تراویح، نماز حاجت، نماز استخارہ اور قضا نمازوں کا ترتیب، تو یہ سارے جو ہے نا اوراد چشتیہ اور اوراد قادریہ میں ہمارے ساتھ بزرگان دین سے صحیح سند کے ساتھ آئے ہیں۔ تو اب آخر پہ میں آپ لوگوں کو یہ نصیحت بھی کر رہا ہوں اور مشورہ بھی دے رہا ہوں کہ جتنے خلفائے کرام ہیں یہ ان کو میں اخلاص کے ساتھ اجازت دیتا ہوں، خلوص کے ساتھ، اور فی زمانہ یاد رکھیے گا، فی زمانہ ایسے تعلیم و تربیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں کو کوئی ایسے ترتیب یا تعلیم کرے گا۔ ہم نے بھی سینکڑوں مشائخ دیکھے، سینکڑوں درگاہیں دیکھی، تو 7 خلفاء کو میں کچھ کتابیں بھی آپ لوگوں کو اجازت دے رہا ہوں وظائف کی۔ اعمال قرآنی مترجم اردو لے لیں اور حسن حسین لے لیں، محمد بن محمد جزری شافعی کا، اور دم درود کے لیے وظائف زوجین لے لیں، نوائے صالحین لے لیں، اور نقش سلیمانی 4 حصوں میں ہیں وہ لے لیں، اور القحطانی کا حسن المسلم لے لیں، عمل الیوم واللیل ابن سنی کا لے لیں، عمل الیوم واللیل امام سیوطی کے لے لیں، عمل الیوم واللیل امام نسائی کے لے لیں، اذکار نووی یحییٰ بن شرف النووی محی الدین ابو زکریا کے لے لیں۔ تو یہ اذکار سے ریلیٹڈ کتابیں ہیں۔ حسن المسلم، عمل الیوم واللیل 2 ابن سنی کے، عمل الیوم واللیل سیوطی 3، عمل الیوم واللیل نسائی 4۔ تو ایک عمل الیوم واللیل امام احمد بن شعیب نسائی کی ہے، تو ایک ہے محمد بن اسحاق بن ابراہیم ابن سعی امام نسائی کا نام ہے۔ اعمال قرآنی لے لیں، یہ جناب مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ شمع شبستان رضا لے لیں، اور حسن حسین مترجم لے لیں، امام جزری کے ہیں۔ وظائف زوجین لے لیں، اس میں بھی بڑے اچھی قرآن سے مفتی طلحہ کی ہیں۔ تو میرے ان کتابوں جتنے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا، میری طرف سے اجازت ہے، مخلوق کی خدا کی رہنمائی بے لوث، بغیر غرض و غایت کے، بغیر لالچ کے، اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ کی نیت سے تمام خلفاء سے میری یہ گزارش ہے کہ حصول دنیا کے لیے نہ کریں، حصول دنیا کے لیے نہ کریں، حصول دنیا کے لیے نہ کریں۔ تو یہ آپ لوگ علم کو پھیلائیں، مخلوق کی خدا کی بے لوث خدمت کریں، بغیر غرض و غایت کے۔ کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آئے، آپ کے ذہن میں جو بھی آئے اس کو دعا بھی دے دیں، ہاتھ اٹھانا ہے۔ تمام خلفاء پہ یہ میری طرف سے فرض عین ہے کہ مختصر دعا پڑھے، اللہم ربنا پڑھے، لیکن ہاتھ اٹھانے دعاؤں کے ساتھ اس کو رخصت کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ گھر میں پانی موجود ہے پانی دے دے، چائے موجود ہے چائے دے دے، کھانے موجود ہے کھانا، خالی ہاتھ نہیں بھیجنا۔ عجز اور انکساری کو اپنانا ہے، تکبر انانیت سے دور رہنا ہے، اور
آنے والے جتنے بھی سوالین ہیں، مسافر ہیں، تو اس کی بات تسلی سے سننا ہے، اس کی فریاد، اس کا دکھ، اس کا درد، اپنے سے کہانیاں نہیں گاڑنی، اور پھر آپ نے جو ہم کو تعلیم کرنا ہے تو اس کے مطابق اس کو دم بھی کریں۔ اگر فالج ہے تو آیات شفا سے لے لے، آیات منجیات سے لے لے، یا جو میں نے آپ کو دم درود کی اجازت دی ہے، دم رقیہ شرعیہ، اس سے کریں۔ اگر زیادہ وقت ہے تو منزل سے دم کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن آنے والے جتنے لوگ ہیں یہ اللہ بھیجتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کو ٹائم بھی دینا ہے، ان کی بات بھی سننا ہے، ان کو استقامت، حوصلہ افزائی، یہ ایک شیخ کا کام ہے۔ ہاں، آپ ضرور ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم کا خیال رکھا جائے، اپنے معمولات، ذاتی زندگی، آپ کاروبار جو بھی کرتے ہیں، امامت، مدرسہ، تو ایک خاص ٹائم ان کے لیے متعین کی جائے، لیکن دم درود سے آگے نہیں نکلنا۔ آپ ایسے نہیں کہ حکمت کی کتاب لے لیں، بعض لوگ میں دیکھتا ہوں یوٹیوبر پہ کہ حکمت کی کتابیں دوائیاں لکھنے شروع کر دیں، اس میں نہیں پڑھنا۔ یہ جو حکمت ہے آپ لوگوں کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے صرف دم و درود، دم رقیہ و شرعیہ۔ تعویذ کی ضرورت ہے تعویذ دے دیں، نقش کی ضرورت ہے نقش دے دیں، دم کی ضرورت ہے دم دے دیں، وظیفہ کی ضرورت ہے آپ اس کو ایک وظیفہ تعلیم کریں اور دعاؤں سے بھیجیں۔ اس سے ہٹ کر اس دائرہ سے نہ نکلے، جو بھی نکلے گا تو آپ کی فیوزات و برکات سلب ہو جائے گی۔ ڈاکٹروں کے کام ڈاکٹروں کو رہنے دیں، حکیموں کے کام حکیموں کو رہنے دیں، علماء کے کام، مفتیان عظام کے کام مفتیان عظام کو رہنے دے، اور صوفیوں کے کام جو صوفیوں کے ذمہ ہیں وہ کریں۔ یہی تعلیمات صوفیہ کرام ہے۔ تو میں طرف سے تمام خلفائے کرام کو اجازت خاص دی جاتی ہے، اور جن کو سندیں ملی ہیں تو ان کو بھی، جن کو ابھی مل رہی ہے تو اس کے بیک پہ میں لکھ دوں گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله تعالى على خير خلق ونور عرش وزنة فرش قاسم رزق مظهر لطفه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔